وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ واقعتاً سوال تو بڑا ہی اہم ہے کہ کوئی مسجد کے نام پر لوگوں کو ٹھگتا ہے تو کوئی مدرسہ کے نام پر کوئی اپنے ملک کے لوگوں کو ٹھگتا ہے تو کچھ بیرون ملک لوگوں کو ٹھگتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ مصنوعی بیماری بنا کر کے ٹھگتے ہیں تو کچھ لوگ مصنوعی ضرورت مند بن کر کے لوٹتے ہیں۔ ایسے موقع پر مسلمانوں کو تحقیق کرنا چاہیے۔ اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہندو کافر کئی سالوں سے مسجد کا پیپر وغیرہ بنا کر بھیس بدل کر اور چندہ کر رہا تھا۔ جب پکڑا گیا تو اس نے ایک ایک کر کے اگل دیا کہ وہ اتنے سالوں سے یہ کام کر رہا ہے، اتنے سالوں سے یہ کام کر رہا ہے۔ اب ایک پکڑا گیا ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنے ایسے بہروپیے ہوں گے جو مسجد اور مدرسہ کے نام پر، یتیموں کے نام پر، بیواؤں کے نام پر لوگوں سے ٹھگتے ہوں گے۔ بہرحال مسلمانوں کو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آج ہی کی بات نہیں ہے بلکہ زمانے قدیم میں بھی اس قسم کے بہروپیے اور دھوکے باز لوگ دھوکہ دیتے رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کی زیرک نگاہ گرفت کرتی ہے۔ آج بھی ضرورت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا پر عمل پیرا ہو جائیں۔ ایمان والو، اگر کوئی فاسق بھی خبر لائے تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ہمارے مسلمان تحقیق نہیں کرتے، بلکہ اگر کہہ دیا جائے کہ کوا کان لیے جا رہا ہے تو ادھر ادھر دیکھنے جھانکنے اور تاکنے لگیں گے، لیکن اپنے کان کو نہیں ٹٹولیں گے۔ یہ ہمارا حال ہو چکا ہے۔ دینی اور اولیاء کے نام پر جو گورکھ دھندا چل رہا ہے اس کا بھی یہی حال ہے کہ کسی نے کہہ دیا ہمارے خواب میں فلاں صاحب آئے تھے، قبر پختہ نہیں بناؤ گے تو اس گاؤں میں بلا اور مصیبت اور آفت آ جائے گی۔ اب لوگ اس کے نام پر پیسہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سے اس قسم کے مسائل ہیں۔ مسلمانوں کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے اور صحیح جگہ پہ اپنے پیسے خرچ کرنا چاہیے۔